چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے، یہ گھڑی آ رہی ہے۔ پاکستانی وقت یہی ہے، جس ملک میں، غور سے سمجھیے گا، پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ دوسرا، اس دوران میں نا 1 عدد موم بتی لے لیں، چھوٹی سی موم بتی لے لیں، کوئی بڑی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی روشنی میں دیکھتے ہوئے ہر حالت میں صرف 117 مرتبہ پڑھنا ہے، یا واحدو یا احدو، اللہ تو ایک ہے اور اکیلا ہے۔ مولا میرے ساتھ 100 جھنجٹ ہیں، 100 مصیبتیں ہیں، 100 تکلیفیں ہیں، 100 پریشانی ہیں، اور یہ ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب یہ اللہ کے سامنے ہم زاری کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، اور اپنی مشکلیں، پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے، اس موم بتی کو دیکھتے ہوئے، یہ 117 دفعہ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اب بولو کتنے منٹ لگیں گے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے مقاصد، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں، اپنی زندگی کے دکھ کا تصور کرتے ہوئے، اپنی زندگی کی پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور موم بتی کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اٹھ جائیں، موم بتی بے شک جلتی رہے، جتنا وہ جلتی رہے گی اس کی روشنی رہے گی، آپ کی زندگی میں روشنی، آپ کی آنکھوں میں روشنی، آپ کے دل میں روشنی، قبر میں روشنی، زندگی میں روشن راہیں، روشن راستے، جو گلیاں، جو راہیں، جو راستے، جو منزلیں بند ہیں وہ سب روشنی ہیں۔ موم بتی کے اس عمل کا ہدیہ، کوئی میٹھی چیز حسب توفیق بچوں کو، بڑوں کو بانٹ دیں، بچوں کو بانٹ دیں، اس کا ہدیہ لازم دیں۔ ایک دوسرا عمل ہے، وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں نا پانی لینا ہے، اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلق اور 17 بار ناس، بس یہ عمل ہے۔ کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورت فلق اور ناس کی۔ اب یہ جو فلق اور ناس جو اتری تھیں، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے، چاند گرہن کی، ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے، اور کیا پڑھے؟ سورت فلق اور سورت ناس، توجہ سے، اول آخر درود شریف، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد یہ موم بتی والا عمل اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلق اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہیں تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ 17 دفعہ فلق اور 17 دفعہ سورۃ الناس، اس کا ڈھکنا کھلا رکھیں اور توجہ سے یہ اس پہ دم کرتے ہیں، کیا کر دیں؟ اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نل کا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں، کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں، یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں، اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے، آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں
اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی، یہ حزب البحر کے اسماء حسنى ہیں، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یا اللہ یا علی یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنى، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے اس دوران میں؟ اب اللہ کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے نا آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھنا۔ یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں۔ بس اپنے مقاصد مسائل کا تصور کر کے، اور اس کا ہدیہ 7 عدد جنس ہے، مثلا گندم، جوار، مکئی، باجرہ، جو، چاول، مونگ وغیرہ، یہ 7 عدد حسب توفیق آپ پرندوں کو قبرستان میں کسی صاف جگہ پہ کہیں ڈال دیں، حسب توفیق، اسی دن ڈال دیں، دوسرے دن ڈال دیں، ضروری نہیں، یہ تینوں ہدیے دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔